السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ خاص کر ہمارے وہ بزرگ حضرات جو بیچارے فرض نماز بھی مشکل سے رکوع سجدہ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ 29 دن بہت پابندی کے ساتھ یہاں پر حاضری دی ہے، اور پورے 30 سپارے ان بزرگوں نے مشقت کے ساتھ سنے۔ خاص کر ہماری یہ دائیں طرف، یعنی میرے بائیں طرف اور صف کے دائیں طرف میں ایک بزرگ ہیں ہمارے، 25 سال رائیونڈ کے اندر مقیم رہے وہ، اور مالیات کے شعبے میں رہے، اور حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا اعتماد تھا ان پر۔ ہمارے محترم حاجی ابو بکر صاحب جو عمر رسیدہ ہیں، اور کوشش کرتے ہیں، پچھلے سال تک تو ساری 20 رکعتیں رکوع سجدہ کھڑے ہو کے کی۔ اس سال پھر کرسی میں آخری دنوں میں آ گئے، لیکن کرسی پر انہوں نے نماز نہیں پڑھی، زمین پہ بیٹھ کر کے انہوں نے پھر سجدہ زمین پر کیا۔ یہ ہمارے محلے میں چند سال ہوئے ہیں، منتقل ہوئے ہیں، اور بھی ہمارے اس محفل کے شرکاء جنہوں نے اس پاک صحبت اور ایک نیک صحبت میں اپنے اوقات کو گزارا ہے۔ مجھے تھوڑی سی بات اسی موضوع پہ کرنی ہے کہ یہ جو دین باقی ہے، اور دین کی جو ابتدا ہوئی ہے اور اخیر تک یہ دین جو باقی رہے گا، یہ نیک صحبتوں کے ساتھ باقی رہے گا۔ آپ حیران ہوں گے، صحابہ کا تعارف قرآن اور حدیث کے علوم کی مہارت کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل، ہمارے نبی کا فرمان ہے، حلال اور حرام میں جاننے کے اعتبار سے اگر سب سے بڑا عالم ہے تو معاذ ابن جبل ہے۔ ہمارے نبی کے صحابہ کا تعارف امانت داری کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح فرمائے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ۔ یہ ساتھی مجھے بزرگ نظر نہیں آ رہے، تھوڑا سا آگے آگے کر، یہ آگے کر لیں، بس یہ والے نظر نہیں آ رہے مجھے، اس طرف مجھے نظر نہیں آ رہے، اور میں روز ان سب کو دیکھ کر کے میں ان کے لیے دعا کرتا تھا، جو ہمارے صفوں میں، ہمارے پیچھے، ہمارے ساتھ انہوں نے 29 دن گزارے، اور دور دور سے ساتھی ہمارے سفید ریش، ہمارے یہاں کے نمازی جو دور چلے گئے، انہوں نے بھی تراویح ہمارے ساتھ پڑھے، اور میں اللہ سے یہ کہتا تھا، یا اللہ انہی کی برکت سے ہماری بخشش کر لے۔ یہ جتنے ساتھی ہمارے اس محفل کے شریک ہیں، اللہ ان کی برکت سے ہم سب کی بخشش فرما لے۔ تو ہر امت کا ایک امانت دار ہوتا ہے، میری امت کا امانت دار ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ یہ تعارف صحابہ کا ہمارے نبی نے، نبی کے جو صحابہ تھے ان میں الگ الگ خوبیاں تھیں۔ فقاہت کے اندر، یعنی دین کے سمجھ کے اندر اگر کسی کو بہت بڑی حیثیت حاصل تھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جتنی چیزیں لیتے ہیں وہ ان سے لیتے ہیں، لیکن یہ بھی فقاہت بھی ان کے تعارف میں ذکر نہیں کی جاتی۔ ایسے ہی الگ الگ خوبیاں صحابہ کرام میں۔ قاری ہیں ابی ابن کعب، ان کو یہ نہیں کہتے قاری ابی ابن کعب۔ ہر صحابی میں الگ الگ خوب سخاوت دیکھیں۔ حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ سخاوت، ان کے سخاوت کے قصے۔ بہادری دیکھیں کہ حضرت ابو طلحہ غزوہ احد میں چاروں طرف سے تیر، اور انہوں نے چہرہ حضور کی طرف کر لیا۔
چہرہ حضور کی طرف کر لیا اور پیٹھ پہ 90 زخم آئے. کس چیز کے؟ چھریوں کے، تیروں کے، اور اپنے نبی کی حفاظت کی. اور ارشاد فرماتے وہ دن تو بس حضرت طلحہ کا دن تھا. بس صحابہ کرام کی خوبیاں، ان کا تعارف، اگر ان کی بڑائی اگر ہے کوئی تو وہ صحبت سے ہے. صحابہ، صحبت. تھوڑا سا اپنا سکندر بھائی تھوڑا سا اس طرف ہو جائے نا، وہ کوئی ساتھی مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ سارے ہمارے اس طرف آ جائے، یہ انور بھائی کے پاس آ جائے، یہ ساتھی مجھے نظر آ گئے. صحابہ، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو. اب آپ کہیں گے اگر وہ نابینا ہے تو کہہ رہے کوئی بات نہیں ہے، اگر دیکھ نہیں سکے تو بس ان کو اللہ کے رسول کا ساتھ ملا ہو. ساری دنیا کے سارے ولی، سارے محدثین، سارے مفسرین، سارے اولیاء کرام صحابہ کرام کے پاؤں کے نیچے کی خاک تک نہیں پہنچ سکتے. یہ صحبت اتنی بڑی چیز ہے. تو قیامت تک یہ دین رہے گا نیک صحبتوں کی وجہ سے. یہ صحبتیں، مسجد کا ساتھ ہونا، نیک لوگوں کی صحبت کا ہونا، نیک لوگوں کے ساتھ محبت کا ہونا. مجھے محبت ہے کس سے؟ جی مجھے تو علماء سے محبت ہے. یار مجھے داڑھی والوں سے محبت ہے. یہ جو مسجد میں لوگ آتے جاتے ہیں نا، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. جو بچے قرآن پڑھتے ہیں، یہ بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. یہ جو ہمارا اظہار محبت ہے، آپ کو پتہ ہے اس اظہار محبت پہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے. یہ باتیں، یہ ویسی باتیں نہیں ہیں. اور کبھی کبھار مجھے نفرت ہے داڑھی والوں سے، نعوذ باللہ. یہ جو حافظ ہے نا، مجھے اگر نفرت ہے تو ان عالموں سے اور حافظوں سے نفرت ہے. ابھی تو کچھ نہیں ہوا، اس جملے کے کہنے کا ابھی کچھ اثر نہیں ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس کا اثر ہوگا. کیا اثر ہوگا جی؟ ہمارے ایک تعلق والے ایک دوست نے کہا، بالکل تازہ تازہ قصہ ہے، کہا کہ جی اس طرح ہم نے کسی خاتون سے سنا اور وہ کہتی ہے جی مجھے تو داڑھی والے بہت برے لگتے ہیں. کیا ہو گیا؟ اس کی نحوست یہ ہوئی کہ اللہ نے فرض نماز کی توفیق چھین لی، فرض روزے کی توفیق چھن گئی. نماز کا بس دل ہی نہیں چاہ رہا نماز پڑھنے کو، میرا دل ہی نہیں چاہ رہا روزہ رکھنے کو، تراویح کا دل ہی نہیں چاہ رہا، قرآن کا تلاوت کو دل نہیں چاہ رہا، اللہ کا نام لینے کو دل نہیں چاہتا. اس لیے ہم اس وقت جتنے یہاں بیٹھے ہیں، آپ حضرات دور دور سے تشریف لائے، کچھ ہمارے محلے کے ساتھی، کچھ ہمارے دور کے ساتھی. یہ جو مسجدوں کا ماحول، نیک لوگوں سے محبت، علماء سے محبت، میرے لیے نمونہ عالم، یہ حافظ مجھے اچھا لگتا ہے اور یہ عالم مجھے اچھا لگتا ہے. یہ ایسا پر اثر جملہ ہے کہ ایسے آدمی کی نسلوں میں اللہ علماء کو پیدا کرتے. ابھی تو نہیں ہے لیکن مجھے محبت ہے ان لوگوں سے، تو اللہ اس محبت کو ضائع ہونے نہیں دیتے. اسی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اغدو عالما، کوشش کرو عالم بننے کی. نہیں کر سکتے، وقت لگتا ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، تو طالب علم بنو. یہ جو ہماری مسجد کی نشستیں ہوتی ہیں، مسجد کی نشستیں ہوتی ہیں، صبح درس قرآن ہوتا ہے، عشاء میں تعلیم ہوتی ہے، اتوار کو عصر سے مغرب محفل لگتی ہے، اور رمضان تو اللہ کے فضل سے مغرب کے علاوہ ہر نماز میں کچھ نہ کچھ نشست ہوتی ہے.
جتنے اس کے شرکا ہیں وہ سب طالب علم ہیں. کوشش کرو طالب علم بنو. بھئی طالب علم بھی نہیں بن سکتے، کبھی کوئی موقع لگ جائے. آج کل سننے سنانے کی چیزیں بھی بہت آ گئی ہیں، کچھ سنا کرو. اس کا بھی وقت نہیں ہے. نہ عالم بن سکے، نہ طالب علم بن سکے، نہ سننے کا موقع لگے، تو فرمایا کہ ان سے محبت کر لیا کرو. وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ فَتَهْلِكَ. دیکھنا پانچویں مت بننا، تباہ ہو جاؤ گے. پانچواں کیا ہے؟ ان تبغض العلم واہلہ. علم سے نفرت، علم والوں سے نفرت. نقصان یہ ہوگا کہ نسلوں سے چیز رخصت ہو جائے گی. محبت. مسجد سے باہر حضرت جی نکل رہے ہیں، حضرت ابو بکر عمر ساتھ میں ہیں رضی اللہ عنہم. سامنے سے ایک دیہات کے رہنے والے ایک صحابی رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت قیامت کب آئے گی؟ تو حضرت نے، چونکہ قیامت کا تعین تو اللہ کو معلوم ہے، حضرت نے سوال کیا تم نے تیاری کیا کی ہے، ذرا یہ تو بتاؤ. سادہ سا جواب دیا انہوں نے، لیس عندی کثیر الصیام ولا الصلوات ولا الصدقہ. میرے پاس نہ نفلی نمازیں ہیں، نہ نفلی روزہ ہے، نہ نفلی خیر خیرات ہے. ولکنی احب اللہ ورسولہ. مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. ایسا پیارا جواب نبی نے دیا، قیامت تک کا مسئلہ حل ہو گیا. کیا؟ انت مع من احببت. جس کے ساتھ دنیا میں جو محبت کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. یہ کوئی معمولی باتیں؟ یہ تو بہت بڑی باتیں ہیں. اسی وجہ سے تقوی یہ اللہ کے ہاں اللہ کے دربار سے ایک بہت بڑی دولت ہے. تقوی تعریف کیا ہے تقوی کی؟ اکیلے میں اللہ سے ڈرنا. تقوی شریعت کے حدود کو قائم رکھنا، اللہ کا خوف کا دل میں رکھنا، اللہ اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی کوشش کرنا، یہ تقوی ہے. ملتا کیا ہے؟ ہمارے رب سورہ طلاق کے پہلے رکوع میں 28واں پارہ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ متقی. ہم ہر تنگی میں سے راستہ نکالیں گے، ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. نمبر 2، جو متقی بنے گا ہم اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے. نمبر 3، جو متقی بنے گا اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے، ہم اپنے دربار سے اس کو بڑا اجر بھی دیں گے. یہ ملے گا کہاں سے؟ میں نے ایک آیت پڑھی آپ کی خدمت میں، وہ 11ویں پارے کی آیت ہے. 11ویں پارے سورہ توبہ کی آیت ہے. آخری رکوع سے پچھلا رکوع، آخری رکوع سے پچھلے رکوع کی پہلی آیت. ایمان والو متقی بن جاؤ. عجیب تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا سچوں کے صحبت میں رہو، سچوں کی صحبت میں رہو، مسجد آیا کرو. حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں تمہیں کوئی بزرگ نہ ملے، مسجد کے مؤذن کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو. اللہ تمہیں اس مؤذن کے ساتھ رہنے کی وجہ سے تمہیں اپنا ولی بنا دیں گے. اب وہ کیسے؟ کہ یہ جو مؤذن ہے یہ داعی ہے، یہ جو مؤذن ہے یہ 5 وقت جماعت سے نماز پڑھے گا، یہ پڑھتا ہے نماز. اس کے ساتھ رہنے سے تمہیں اللہ کا قرب ملے گا. جن کے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو. صادق کس کو کہتے ہیں؟ جس کے قول اور فعل میں ٹکراؤ نہیں ہے. مؤذن نے کہا اللہ اکبر، نماز کی طرف بلایا، اور فعل کیا ہے؟ ابھی اقامت کہے گا اور نماز پڑھے گا. تو اس کے ساتھ رہنے سے بھی تمہیں اللہ کا قرب ملے گا. تو سچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سچوں سے محبت کرنا، سچوں کی صحبت میں رہنا، چیزیں منتقل ہوں گی. آپ کی نسلوں میں چیزیں جائیں گی. یہ جو مسجد میں جو لوگ رہتے ہیں، مسجد کا خادم، ہمیں تو کہا کہ بھی تو جھاڑو لگاتا ہے، پونچا لگاتا ہے. ہماری نظروں میں نعوذ باللہ، خدا ہم سب کو معاف کرے،
یہ اذان دینا بھی گھٹیا شعبہ ہے، نعوذ باللہ. یہ نماز پڑھانا امام، یار امام صاحب ہے بس. امامت ذرا اندازہ تو لگاؤ سیٹ کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی سیٹ ہے. بھائی امام کون تھے مسجد نبوی کے؟ پہلے امام کون؟ آپ سے سوال ہے. یہ سیٹ کس کی؟ یہ ممبر کس کا؟ یہ محمد الرسول اللہ کا ممبر ہے. یہ حقیر شعبہ ہے؟ یہ تو بہت بڑا شعبہ ہے. یہ مؤذن کس کا نائب؟ یہ حضرت بلال کا نائب. یہ کس کا نائب؟ عبداللہ ابن ام مکتوم کا نائب. یہ جھاڑو دینے والا کون؟ آپ حیران ہوں گے، بخاری شریف میں جمعے میں یہ قصہ سنا چکا ہوں لیکن پرانا ہو گیا ہے، لیکن آپ سن لیں، آج بھی سناتا ہوں آپ کو. ایک کالے رنگ کی خاتون، حضرت عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہا، ہم عورتیں بیٹھتی تھی محفل کی اخیر میں. یہ عورت مسجد میں نبی نے ان کے لیے خیمہ لگایا تھا اور ہماری محفل میں آ کے بیٹھ جاتی تھی. محفل کے اخیر میں یہ خاتون یہ ایک شعر پڑھتی تھی. یہ قصہ بخاری شریف کا ہے. ایک شعر پڑھتی تھی. شعر کیا ہے؟ وَيَوْمَ الْوِشَاحِ مِن تَعَاجِيبِ رَبِّنَا عَلَىٰ أَنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي. ہار والا دن بھی بڑا عجیب دن ہے. ہار والا میرے رب کی قدرتوں کا بڑا عجیب دن ہے، اور اس میرے رب کی قدرتوں میں سے عجیب دن یوں ہے کہ مجھے میرے رب نے کافروں کے علاقے سے نجات دی. یہ شعر محفل کی آخر میں پڑھ رہی ہیں. حضرت عائشہ نے ایک دن پوچھا تم یہ شعر کیوں پڑھتی ہو؟ کہنے لگی میرا تو عجیب قصہ ہے. میں ایک آدمی کی غلام تھی، اس آدمی نے مجھے آزاد کیا، میرا آگے پیچھے کچھ تھا نہیں، کوئی تھا نہیں. خدا کی شان، اس نے مجھے کسی کام سے بھیجا اور راستے میں کوئی دلہن جا رہی تھی. اس زمانے میں چمڑے کے ہار ہوتے تھے، سرخ رنگ کا چمڑا. وہ ہار کہیں اس دلہن سے گر گیا. چیل نے دیکھا اوپر کہ کوئی سرخ بوٹی پڑی ہے گوشت کی. وہ چیل آئی، اس نے اپنے پنجے میں اس سرخ ہار کو اٹھا کے لے گئی. اب کسی نے دیکھا نہیں، وہ تو اس دلہن سے ٹوٹ کے گر گیا تھا اور چیل اٹھا کے لے گئی. لوگوں نے کہا ابھی دلہن کا ہار کھو گیا، ہار کھو گیا. میں تو غریب سی خاتون تھی، کالا رنگ تھا میرا، غربت میرے بدن سے ٹپک رہی تھی. مجھے لوگوں نے پکڑ لیا، یہی چور ہے. میری تلاشی لی، میرے پاس نہیں نکلا. وہ ان بدبختوں نے میرے کپڑے اتار دیے، مجھے بے ستر کر دیا، پھر بھی نہیں ملا. خدا کی شان، اسی کشمکش میں وہ چیل نے جب پنجے میں دیکھا کہ یہ تو گوشت نہیں ہے، اس نے اسی مجمع میں اس ہار کو پھینک دیا. جب ہار نیچے گرا اور لوگوں نے اٹھایا، اب مجھ سے معافی مانگ رہے، لیکن میرا دل ٹوٹ گیا. میں اس پورے علاقے کو چھوڑ کر کے مدینہ آ گئی. اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ، ہاں، بے بسوں کے بے کسوں کے سہارا. اللہ اکبر. آپ نے کیا کیا؟ جیسے مسجد نبوی یہ تو نماز کی جگہ ہے، وہ نماز کی جگہ نہیں. حضرت نے خیمہ لگا لیا اس عورت کے لیے. اس عورت نے کلمہ پڑھ لیا. یہ عورت یہ مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، یہ مسجد کی خدمت کرتی تھی. اس عورت کے لیے نبی نے مسجد میں خیمہ لگایا. اور یہ عورت آ کر کے کہتی ہے کہ اگر یہ ہار نہ ٹوٹتا اور یہ ہار اور یہ میری تلاشی نہ ہوتی تو میں تو وہیں پر کفر کی حالت میں مر جاتی. لیکن یہ میرے رب کا کرم ہوا. ہاں سن لے اے دوست، جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کے وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. اللہ پاک اپنی ملاقات کے راستے خود ہی سیٹنگ کرتے ہیں. جس کے دل میں سچی طلب ہوتی ہے خود اللہ اس کے لیے راستے نکال لیتے ہیں. تو یہ تو میرا رب کا کرم ہوا، میں یہاں مدینہ آ گئی. اسی عورت کی وفات ہوتی ہے. صحابہ کرام نے کہا یہ تو غریب خاتون ہے،
اپنی عورتوں کے ذریعے سے غسل کروایا، کفن کا انتظام کیا، راتوں رات جنازہ صحابہ نے پڑھ کر کے دفن کر دیا۔ ہمارے نبی نے پوچھا، بھائی وہ عورت نظر نہیں آ رہی، بھائی وہ کہاں چلی گئی؟ کہنے لگے حضرت اس کا تو انتقال ہو گیا، تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ حضرت ہم نے کہا کہ آپ کو تکلیف ہوگی اور ہم نے آپ کو جگایا نہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے قبر دکھاؤ اس کی، میں نے تو اس کو جنت میں دیکھا ہے، میں نے تو ہاں حضور قبر پہ گئے اور اس خاتون کا جنازہ پڑا۔ یہ مسجد کا خادم، ہمارے کچھ ہی عرصے پہلے مسجد کی خادم کی فوتگی ہوئی ہے۔ ہمارے بہادر خان بڑا بھائی، وہ باپ جیسا ہوتا ہے، بہادر خان کا غم آج تک نہیں ختم ہوا۔ یہ صحبت اور یہ مسجد کا ماحول، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ آتے جاتے رہا کرو، بالکل چھٹی مت کیا کرو مسجد کی، آتے جاتے رہا کرو۔ کیوں؟ انتقال انہی 24 گھنٹوں میں ہوگا۔ مغرب کے بعد اپنے لیے کھانا پکایا، ہمارے امیر صاحب یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ حضرات جو ہے وہ اجتماع کی تیاری میں تھے، اور جھاڑو بھی دی مغرب کے بعد۔ وہ دوسرے خادم نے کہا مجھے دے دے، کہا نہیں، میں خود جی چاہتا ہے کہ میں مسجد کی صفائی میں خود کروں۔ ہائی بلڈ پریشر، ہائی شوگر کے مریض، ہائی بلڈ پریشر، ہائی شوگر کے مریض، لیکن ہمت جواں تھی ان کی۔ اور آج 2:30 بجے مؤذن صاحب کے بیٹوں کے سامنے بابا نے 2 دفعہ کلمہ شہادت پڑھائے، اور تیسری دفعہ ہمت نہیں ہوئی اور وفات ہو گئی۔ جو جس صحبت میں رہتا ہے اس صحبت میں ہی وفات ہوتی ہے۔ اس لیے آتے جاتے رہا کریں۔ سب سے میری درخواست ہے، بزرگوں سے بھی، بچوں سے بھی، نوجوانوں سے بھی، ایسا نہ ہو کہ جی چھٹی ہو گئی، اب تو جی عید کی نماز ہو گئی، اب 2 شوال کو جی ہماری بادشاہت، اب ملیں گے انشاءاللہ 1 رمضان 1448 میں۔ نہیں، ہم نیت کریں سارے بھائی، ہم اس نیک صحبتوں میں رہیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، المرء علی دین خلیلہ، المرء علی، یہ بہادر خان کو کہیں، میں نے ان کو کہا تھا کہ میرے سامنے بیٹھنا آج۔ بہادر خان کہاں ہیں؟ آپ کو میں نے کہا تھا میرے یہاں بیٹھنا، آپ ادھر بیٹھنا، آپ، مجھے غرض ہے نا آپ کے بیٹھنے سے، مجھے غرض ہے آج کوئی۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے دوستوں میں فکر کرے، یہ دوست اس کو کہاں لے کے آ رہا۔ ابھی ہمارے یہاں سے سیروزے کی جماعت گئی، 30 لوگ گئے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ جناب 15-20 ساتھیوں کو وصول کر کے لا، میں حیران ہوا، وصول کر کے لا، 30 آدمیوں کی جماعت نکلی جی ہماری، جو ہے 4-5 جماعتیں نکلی، یہ پچھلے 15 روزے کے بعد، آخری عشرے سے پہلے۔ تو یہ تبلیغ کی صحبت، یہ مسجدوں کی حاضری، یہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے بہت بڑا حفاظت کے قلعے ہیں یہ۔ اس لیے انہی 24 گھنٹوں میں ہماری موت آئے گی، تو ہم مسجدوں میں قریب رہیں، ممبر کے پاس رہیں، اور دین والوں سے محبت کریں۔ مسجد کے خادم، بھائی مجھے تو اس سے محبت ہے، ہم تو ان سب سے معلومات لیتے رہتے ہیں۔ اب یہ مسجد کا کتنا کام ہے، مسجد چھوٹی مسجد ہے، اگر بلب کہیں خراب ہے تو بہادر خان اس کو ٹھیک کرے گا، کہیں موٹر کا مسئلہ ہے تو طارق روڈ جا کر کے بہادر خان نے ٹھیک کرنا ہے، اگر کوئی اور اونچ نیچ اتنا سا بھی مسئلہ ہے یا اتنا مسئلہ ہے تو وہ پوچھیں گے کس سے؟ بہادر خان سے پوچھیں گے، یہی کرے گا۔ پوری صفائی کے باوجود میں پورے رمضان ساتھ رہا ان کے، میں دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ چہرہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ دن کے 11 سپارے بہادر خان نے پڑھے ہیں، اور 11 قرآن آج ختم ہوئے ان کے۔ مؤذن صاحب غیر رمضان میں فجر تک 5 سپارے اور دن میں 10 سپارے،
یہ دن کے یہ میں نے تو کل میں نے پھر ان دونوں کے لیے ہدیہ منگوایا. فرقان لے آؤ. میں نے کہا کہ میں پورے مجمع کے سامنے ان کو ہدیہ دوں گا کہ مسجد کی خدمت مکمل کرنے کے باوجود ہم تو، اور یہ فجر سے پہلے یہاں موجود، یہاں 2-3 کلومیٹر پہ ان کا گھر ہے، فجر سے پہلے یہاں موجود، اور تراویح کے بعد ان کا جانا، اور نیند بس وہ تراویح کے بعد تھوڑی سی نیند، اور پورے سال تہجد نہیں چھوٹتی. اس کی تو ہم گواہی دیتے ہیں، نہ موزن صاحب کی، نہ ان کی، نہ وہ بابا کی، باور لالا جو ان کے بڑے بھائی تھے، 3 بجے ان کا اٹھنے کا معمول تھا. تو مسجد کی صحبت اور مسجد کا آنا جانا یہ آدمی کو بہت آگے بڑھاتا ہے. اس لیے ان مسجد والوں سے محبت، ان علماء سے محبت، ان حافظوں سے محبت، یہ آدمی کی نسلوں میں علماء کو پیدا کرتا ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ مزدور آدمی تھے. عشاء کی نماز بندوری ٹاؤن میں پڑھتے تھے. کیوں پڑھتے تھے؟ کہ حضرت بن نوری سے مصافحہ ہو جائے، ان کی زیارت ہو جائے گی، حضرت بن نوری کی ملاقات ہو جائے. موزن صاحب کے والد صاحب کون تھے؟ ایک دیہاتی آدمی تھے، کھیتی باڑی والے، لیکن مسجد سے محبت، علماء سے محبت. ہماری 7 مہینے میں تشکیل ہوئی تھی کوہاٹ میں. ان کے والد صاحب ان کے اور کوہاٹ میں کم سے کم 2 سے 3 گھنٹے وہ وہاں ہمارے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے دیسی مرغا تھا، اس کو میں نے 3 دن تک روٹی کھلائی، باجرہ کھلایا، اور 3 دن کے بعد پھر میں نے اس کو ذبح کیا، اس کا سالن بنا کے آپ کے لیے لایا ہوں، پوری جماعت کے لیے. کوہاٹ اٹک سے، اپنے گاؤں سے کوہاٹ شہر آ کر کے ہماری علماء سے محبت. بہادر خان کا بیان ہے کہ مجھے اگر محبت ہے دنیا میں تو علماء سے محبت ہے. سعودی عرب میں مزدوری کرتے تھے، تو جو بندہ ان کے اوپر تھا مقرر، اس نے کہا آپ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ نے نماز پڑھنی ہے، تندور کی ڈیوٹی ہے، آپ نے یہاں نماز پڑھنی ہے. اس نے کہا کہ مجھے تو ایسی ڈیوٹی نہیں کرنی جس میں نماز نہ ہو. کراچی آئے، کراچی میں ایک ہاسپٹل میں نوکری لگی اور وہاں ماحول اچھا نہیں. پھر اللہ سے مانگا، یا اللہ مجھے کوئی ایسی جگہ دے دے کہ میری 5 نمازیں مسجد میں ہوں. اللہ نے مسجد دے دی اور 5 نمازیں کیا، تہجد سے لے کر اخیر تک اللہ نے مسجد کی صحبت دے دی. اور ہمارے اس مسجد میں عصر سے مغرب علماء طلباء کا ایک رش ہوتا ہے، خاص کر اتوار کے دن 80-90 طلباء علماء وہ پابندی سے آتے ہیں. اس کی پوری خدمت بہادر خان کرتے ہیں. اب تو اور کافی سارے ساتھی ہو گئے، لیکن پوری خدمت. میں ان کو کہتا ہوں کہ دیکھو تمہارے تو ایک بیٹا ہے، لیکن ذہن میں رکھنا یہ خدمت علماء کی، یہ اللہ تیری نسلوں کے اندر بڑے بڑے علماء کو پیدا کریں گے. تو یہ چیزیں ہم سب نیت کریں کہ ہم نے مسجد کا عملہ، علماء، حافظ، قاری، ان سے ہم نے محبت کرنی ہے. اور کسی کی، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تم کہتے ہو کہ علماء بے دین ہیں، کا علماء علم کے دعوے دار ہیں، عمل کے نہیں ہیں. ان سے محبت کرو ان کے علم کی وجہ سے. اور مولانا عمر پالن پوری صاحب ہندوستان کے تبلیغی جماعت کے ہمارے اکابر میں سے، وہ کہتے ہیں جو لوگ علماء سے نفرت کرتے ہیں اور جن کے دل میں علماء کا بغض ہے، اگر وہ مر جائے اور تم ان کا چہرہ قبلے کی طرف کر بھی لو، بعد میں ان کی قبریں دیکھ لینا، اللہ ان کی شکلوں کو قبلے سے پھیر دیتے کا، دیکھ لو جا کر. اس لیے ان علماء سے، ان حافظوں سے، ان دین والوں سے محبت، ان کے قریب رہنا. ان پر جو برسے گا وہ اللہ جل جلالہ آپ کو دیں گے. اور یہ آپ سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کہ بھئی ہمیں کچھ دے دو، آپ ہماری کوئی ہیلپ کرو، مدد کرو، نہیں، آپ کو دیں گے. آپ کو کیا ملے گا؟ آج دوپہر میں ہم اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھے تھے، کافی ساری باتیں آئی، اس میں استنجا، وضو، یہ چیزیں بھی آئی. تو آخر میں جب میں نے دعا مانگی، میں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ ایک باپ کا علم کا کوئی سیکھے 1000 رکعت نفل سے زیادہ اجر ملے گا. اے اللہ، ہم نے تو اس 1 گھنٹے میں بہت سارے باب علم کے ہم نے سیکھ لیے. اے اللہ،
ہمیں ہزاروں رکعت نفل ہمارے اعمال نامے میں لکھ دے۔ عشاء میں ہماری تفسیر ہوئی، اس سال میں حیران ہوا، ہمارا بہت بڑا مجمع وہ پارہ کا خلاصہ سننے کے لیے، اپنا بھی اور بہت سارے بھائی ہمارے اپنے اپنے بچوں کا سن کر کے یا ہمارے شریک بنے۔ میں بہت کوشش کی کہ میں 20 منٹ میں خلاصہ سناؤں، لیکن نہیں ہوا مجھ سے۔ وہ روزانہ میری سوچ سے زیادہ 40 منٹ، 50 منٹ، 38 منٹ، 45 منٹ، اور کل تو حد ہو گئی، پورا گھنٹہ لگا۔ لیکن ہمارے یہ ساتھی، میں تھک گیا لیکن ہمارے یہ ساتھی اتنی بشاشت کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اخیر میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ، انہوں نے آپ کا کلام سنا بشاشت کے ساتھ، یا اللہ اس پہ تو ہزاروں رکعت نفل کا ثواب ہے، یا اللہ میرے ان سب ساتھیوں کو، ہم سب کو یہ سارا ثواب دے دے۔ دوستو، مشقت ختم ہو گئی، کل ہماری تفسیر کی بھی دعا ہوگی، ابھی قرآن کی بھی دعا ہو جائے گی، لیکن ہمارا اجر ہمارے اعمال ناموں میں باقی رہے گا۔ اور ہم نے یہ چیز اپنی نسلوں میں چھوڑنی ہے۔ ہمیں اپنے بچوں سے قلع اس لیے نہیں کرنا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو دنیا تو دے دی، پیسے تو دے دیے، تربیت نہیں دی ہم نے۔ ہمارے ایک ساتھی، یہ ابھی 2-4 دن پہلے بیان ہوا ماں باپ کی خدمت کا، تو ایک ساتھی نے مجھ سے کہا، کہنے لگے ہمارے ماں باپ نے، میرے والد نے اپنے والد کی قبر مجھے نہیں دکھائی، کہ میں اپنے سب بچوں کو قبر پہ لے جاتا ہوں کہ یہ میری دادی کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی قبر ہے۔ کہ بچے جب قبر پہ جائیں گے تو بڑے ہو کر کے وہ بھی اپنے بچوں کو قبر لے کے جائیں گے۔ ہم اپنے بچوں سے گلہ تو کرتے ہیں لیکن اپنے بچوں کو دین نہیں دیتے۔ اس لیے ان بچوں کو ان محفلوں میں لائیں اور ان کو تبلیغ کے ساتھ جوڑیں۔ اس وقت فتنوں سے بچت کا ایک ہی راستہ ہے، اپنے بچوں کی خود نگرانی کرتے ہوئے خود بھی دعوت و تبلیغ میں جڑیں، بوڑھے بھی جڑیں، جوان بھی جڑیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی نسلیں، اللہ جل جلالہ اس دعوت و تبلیغ کی برکت سے اللہ ان میں علماء بھی پیدا کریں گے، حافظ بھی پیدا کریں گے، خود آپ بھی مسجد اور مسجد کے ماحول کے ساتھ آپ کو بھی اللہ جوڑ نصیب فرمائیں گے۔ میں ابھی ان دونوں ساتھیوں کو ہدیہ دوں گا۔ بھائی بہادر خان صاحب آگے آ جائیں، آپ ان کو راستہ دے دیں، اور موزن صاحب بھی آ جائیں۔ اب دعا کر لیتے ہیں، دعا پہ اپنی محفل ختم کریں گے۔ الحمد